صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إنا لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرقين ورب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما وغصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. صدق الله
العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وآياتك الكبرى والنبع العظيم لي قمصة نطفي بها حر الوباء الهاتما المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة عليهم السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں جناب اونزیدی صاحب سے تشریف لائیں. صحبت و سلام کا نذرانہ بارگاہ ابا عبداللہ حسین میں خراج عقیدت پیش کریں. نعرے صلوات. قبل اس کے کہ میں سوزخانی کچھ اشعار پیش کروں، مجھے جج صاحب مرحوم کے بھائی ڈاکٹر صاحب نے کچھ مصرے دیے ہیں جو انہوں نے خود لکھے ہیں کہ میں انہیں پیش کر دوں، تو میں پہلے وہ پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں انشاءاللہ. ظاہر ہے کہ جو حضرات جانتے تھے جج صاحب کو، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اپنے چھوٹے بھائی سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور وہ ان مصروں میں وہ چھوٹے بھائی کی وہ محبت جو ہے وہ بھی جھلک رہی ہے، اور جو انہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا اور جو باتیں کیں اور جو انہوں نے محسوس کیا، وہ مصرے بھی میں کہ ابھی مجھے تھوڑی ہی دیر پہلے ملے، لیکن جو بھی مصرے مجھے ملے وہ محسوس کرا رہے ہیں کہ کیا باؤنڈیشن تھی، کیا بانڈ تھا اور کیا محبت تھی آپس میں. بہرحال ایک صلوات کا سہارا دے. کہہ رہے ہیں کہ زندگی مایوس ہے، دیوار اور در ہیں اداس. زندگی مایوس ہے، دیوار اور در ہیں اداس. آپ کے دم سے تھی رونق جن میں وہ گھر ہیں اداس. آپ کے دم سے تھی رونق جن میں وہ گھر ہیں اداس. آپ کے ہمراہ رخصت ہو گئی باد بہار. دیکھیں چھوٹا بھائی جسے اپنے باپ سمجھ رہا ہے، جس کو کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کے ہمراہ رخصت ہو گئی باد بہار. ہے چمن ویراں فضا افسردہ منظر ہیں اداس. ہے چمن ویراں فضا افسردہ منظر ہیں اداس. بے شک اختر آپ کی مشتاق جنت ہے بہت. بے شک اختر آپ کی مشتاق جنت ہے بہت. آپ کی لیکن جہاں کو بھی ضرورت ہے بہت. آپ کی لیکن جہاں کو بھی ضرورت ہے بہت. صلوات بر محمد وآل محمد. ڈاکٹر صاحب کتابوں پہ اگر نظر کریں گے تو دیکھیں گے کہ کچھ مخصوص تاریخیں ہیں کہ جن میں روح آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے ایصال کے لیے کیا کر رہے ہیں. روحیں آتی ہیں کتابوں سے، بالکل یہ بات نمایاں ہے، لیکن ہم اپنی نظروں سے نہیں دیکھ پاتے. شاعر نے کچھ 4 مصرے کہے ہیں، میں اس پہ پیش کر رہا ہوں. تو سرے بزم ہے لیکن نظر آتا ہی نہیں. تو سرے بزم ہے لیکن
نظر آتا ہی نہیں، ایسا لگتا ہے ان آنکھوں میں اجالا ہی نہیں۔ ارے کیسے تسلیم کروں میں تیرے مرنے کی خبر، ارے کیسے تسلیم کروں میں تیرے مرنے کی خبر۔ عاشق آل محمد کبھی مرتا ہی نہیں۔ اس بار محمد والے محمد صلوات۔ ارے کیسے تسلیم کروں میں تیرے مرنے کی خبر، عاشق آل محمد کبھی مرتا ہی نہیں۔ تو سرے بزم ہے سلام کے کچھ اشارے پیش کروں لیکن ایصال ثواب کی مجلس سلامی اجر ولا بے حساب لیتا جا، سلامی اجر ولا بے حساب لیتا جا، درود پڑھتا چلا جا، ثواب لیتا جا، سلامی اجر ولا بے حساب لیتا جا، درود پڑھتا چلا جا، ثواب لیتا جا، سلامی اجر ولا بے۔ اور شعر دیکھیں کہ بغیر الفت آل ابا نجات نہ ڈھونڈ، رے بغیر الفت آل ابا نجات نہ ڈھونڈ، اندھیری راہ میں یہ آفتاب لیتا جا، سلامی اجر ولا بے۔ اور غم حسین کے آنسو علی کی مدح کے پھول، ارے غم حسین کے آنسو علی کی مدح کے پھول، بطور تحفہ یہ روزے حساب لیتا جا،
سلامی اجر ولابے ارے غم حسین کے آنسو علی کی مدح کے پھول بطور تحفہ یہ روزے حساب لیتا جا سلامی اجر ولابے حساب لیتا جا او وہ باب علم علی ہیں جو بند ہونا کبھی رے وہ باب علم علی ہیں جو بند ہونا کبھی سوال کرتا چلا جا جواب لیتا جا سلامی اجر ولابے بر محمد والے محمد صلوات رے وہ باب علم علی ہیں جو بند ہونا کبھی سوال کرتا چلا جا جواب لیتا جا سلامی اجر ولابے حساب لیتا جا او حبیب سے یہ کہا شے نے وقت اذن وغا رے حبیب سے یہ رے حبیب سے یہ کہا شے نے وقت اذن وغا جو آ کے جائے نہ پھر وہ شباب لیتا جا سلامی اجر ولابے حساب لے ارے حبیب سے یہ کہا شے نہ وقت زنوغا جو آ کے جائے نہ پھر وہ شباب لیتا جا اور چلے حبیب تو بولی عروس موت کے دیکھیں ارے چلے حبیب تو بولی عروس موت کے میں زندگی ہوں مجھے ہم رکاب لیتا جا سلامی اجر ولابے حساب لیتا جا درود پڑھتا چلا جا ثواب لیتا جا سلامی اجر ولابے جی صاحب مخصوص انداز میں ہمارے تھے میں گزار ہوں ولی صدر مستشیر ہے باواز بلند علیہ السلام اللہم صلی علی
نے جب بھی عزا خانے میں سجایا ہے تبرک، میرے لیے فردوس سے آیا ہے تبرک، ان بچوں کو دنیا کی نظر لگ نہیں سکتی جن بچوں کی ماں نے کھلایا ہے تبرک۔ صلوات۔ زنجیر ٹوٹ جائے گی کہتے ہیں یا علی، دربار دیکھ لے گا مختار کون ہے، عابد کا وہ جلال جو تھا دربار شام میں، حاکم یہ پوچھتا رہا بیمار کون ہے۔ زمان سلم و سے گزارش تشریف لائیں۔ صلوات۔ علی کا عشق مقدس سوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے، علی کے ذکر کو تو ادنا نہ سمجھے منکر، علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ یاسر سلم و سے گزارش تشریف لائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ پیاسے صلوات۔ پیاسے دریا سے جو عباس دلاور نکلا، جھوم کے بولی وفا میرا پیمبر نکلا، دفن ہو جائے گی دریا کی ترائی میں، وفا سوچا عباس نے گھنوٹ میرا تر نکلا۔ صلوات۔ اس سلسلے کے آخری کڑی حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش تشریف لائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ صلوات۔ عباس با وفا کا ہے روضہ فرات پر، عباس با وفا کا ہے روضہ فرات پر، قائم ہے یہ وفاؤں کا کعبہ فرات پر، قائم ہے یہ وفاؤں کا کعبہ فرات پر، غازی کے اختیار کا یہ معجزہ تو دیکھ، غازی کے اختیار کا یہ معجزہ تو دیکھ، بازو نہیں ہے پھر بھی ہے قبضہ فرات پر۔ صلوات۔ دربار میں یزید کو ہذیان ہو گیا، دربار میں یزید کو ہذیان ہو گیا، خطبہ سنا تو کفر پریشان ہو گیا، خطبہ سنا تو کفر پریشان ہو گیا، سن کر اذان سید سجاد نے کہا، سن کر اذان سید سجاد نے کہا، دیکھو ہماری فتح کا اعلان ہو گیا۔ صلوات۔ اکبر الف سے امن و ازل کی اٹل اذاں، اور قاف کبریا کے کرم کی ہے کہکشاں، بے برق و برے بخت و بشر کی بلندیاں، رے رب رنگ و راحت رفت رہیں سے جاں، اکبر کے دم سے نور کی قسمت رواں ہوئی، اکبر کا نام لے کے شریعت جواں ہوئی، اکبر کی دسترس میں جوانی کی سلطنت، اکبر کی گرد پاہ سلاطی کی تمکنت، اکبر کے زیر سایہ ملائک کے منزلت، اکبر کے خل و خط کے فضائل ہے انگنت، دیکھی تھی ایک کرن جو ازل کے غلاف میں، یوسف کا حسن مو ہے اب تک طواف میں، چہرہ ہے یا فصاحت آیات مرسلی، آنکھیں ہیں یا تصور وحدت کے دو نگی، ابرو مثال منزل معراج فقر دی، ابرو مثال منزل معراج فقر دی، سایہ بدن کا ہے یا کعبے کی سرزمین۔ صلوات۔ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، وہ تو مرتا نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے، یہ تو ذریعہ ملاقات اہلی ہے ورنہ موت ہے در کے غلاموں کو کہاں آتی ہے۔ صلوات۔ حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ اعلیٰ میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ میں گزار ہوں جناب جناح ظفر آبادی صاحب سے تشریف لائیں۔ بارگاہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک مطلب دو شعر سماعت فرمائیں بطور خاص وقار بھائی۔ نیزوں پہ مہر و ماہ کو لے کر نہ
ہے دم یہ شام کا منظر نہ آئے گا. اور خاص توجہ چاہتا ہوں اس شعر کے لیے. پھر صبح ہے دم یہ شام کا منظر نہ آئے گا. تو اتنی ذرا سی بات نہ سمجھے منافقین. اتنی ذرا سی بات نہ سمجھے منافقین. جنگل میں جنگ کرنے بھرا گھر نہ آئے گا. اور آخری شعر اس سلسلے کا بطور خاص، شاید اپنی زندگی کا سب سے بڑا شعر سنا رہا ہوں، بطور خاص سنیے گا. ظالم کو وہ شکست ملی ہے کہ پھر کبھی، ظالم کو وہ شکست ملی ہے کہ پھر کبھی. خنجر کا قد گلے کے برابر نہ آئے گا. ظالم کو وہ شکست ملی ہے کہ پھر کبھی. خنجر کا قد گلے کے برابر نہ آئے گا. خنجر کا قد گلے کے برابر نہ آئے گا. ایک سلوات میں مل کے حضرات ایک مطلب چند اشعار اسی زمین پر بطور خاص سنیے گا. دونوں جہاں میں باعث توقیر ہی تو ہے. اشک اذان نجات کی تحریر ہی تو ہے. تو یہ وادی منی تیری تقدیر ہی تو ہے. تعبیر خواب مختل شبیر ہی تو ہے. یہ وادی منی تیری. نیر بھائی بطور خاص یہ شعر سنیے گا. شب میں کہا بہشت نے دوزخ سے خوش نہ ہو. شب میں کہا بہشت نے دوزخ سے خوش نہ ہو. حر میرے پاس آئے گا تاخیر ہی تو ہے. شب میں کہا بہشت نے دوزخ سے خوش نہ ہو. حر میرے پاس آئے گا تاخیر ہی تو ہے. اور یہ بھی شعر بطور خاص سنیے گا. حر میرے پاس آئے گا تاخیر ہی تو ہے. تو زینب کا لفظ لفظ چلا مثل ذوالفقار. زینب کا لفظ لفظ چلا مثل ذوالفقار. ظالم سمجھ رہا تھا یہ تقریر ہی تو ہے. زینب کا لفظ لفظ
چلا مثل ذوالفقار. احسن بھائی قطع بند شعر ہے بطور خاص. سوال فرمولہ کا جواب جناب علی اصغر کا بطور خاص سنیے گا. میں ماہر کما ہوں پکارا یہ حرملا جورن میں آ رہا ہے وہ بے شیر ہی تو ہے. اب جواب دیکھیے. گردن سے توڑ دوں گا اسے میں بھی ہوں علی. گردن سے توڑ دوں گا اسے میں بھی ہوں علی. اصغر نے مسکرا کے کہا تیر ہی تو ہے گردن سے توڑ دوں گا. اور آخری شعر. تو لے جائیں گے ملک مجھے تو اپنی فکر کر. لے جائیں گے ملک مجھے تو اپنی فکر کر. جنت میرے حسین کی جاگیر ہی تو ہے. جنت میرے حسین کی جاگیر ہی. جناب جنازہ خارآبادی صاحب بہترین مرصع کلام بارگاہ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کو درود پیش فرما رہے تھے. میں گزارش گزار ہوں جناب عزادار اعظم صاحب تشریف لائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. بہت اچھا ہے. واہ. صرف قطعی یہ قطع خاص طور سے ملاحظہ ہو لگا تھا. ایک نعرہ صلوات کا سہارا ہے. قطع ملاحظہ ہو. آنکھوں کو اشک غم سے بھگا کر چلے گئے. آنکھوں کو اشک غم سے بھگا کر چلے گئے. ایک درد سب کے دل میں بسا کر چلے گئے. ہر دل ہر شخص رو رہا ہے کہ ہر دل عزیز تھے. گلشن محبتوں کا سجا کر چلے گئے. گلشن محبتوں کا سجا کر چلے گئے. ایک قطع یہ بھی ملاحظہ ہو خاص توجہ ڈاکٹر صاحب لکھے گا. صدائے موت پا لبیک کہہ کے اختر نے صدائے موت پا لبیک کہہ کے اختر نے حیات و موت کی تصویر ایک بنا دی ہے. ملاحظہ کیے گا تیسرا اور چوتھا مصرع. حیات و موت کی تصویر ایک بنا دی ہے. اٹھا کے
جو کرتا تھا فیصلے اس نے خدا کا فیصلہ سن کر جبھی جھکا دی ہے خدا کا فیصلہ سن کر جبھی جھکا دی ہے صدائے موت پا لبیک کہہ کے اختر نے حیات موت کی تصویر ایک بنا دی ہے اٹھا کے سر کو جو کرتا تھا فیصلے اس نے خدا کا فیصلہ سن کر جبھی جھکا دی ہے خدا کا فیصلہ سن کر جبھی جھکا دی ہے خدا کا فیصلہ. ایک اور نعرے صلوات کا سارا جی بس 2-3 قطعے. زندگی کی چاہت تھی لیکن خلافت مل گئی زندگی کی چاہت تھی لیکن خلافت مل گئی موت سے بچنا ہے مشکل یہ نصیحت مل گئی. تیسرا اور چوتھا مصرع ملاحظہ کیے گا. نہر سے بھاگے ہوں کا سامنا اصغر سے ہے ایک قیامت سے بچے تھے پھر قیامت مل گئی ایک قیامت سے بچے تھے پھر قیامت مل گئی. آخری 2 قطعے یہ اسی ردیف اسی قافیے میں ہے یہ قطع. یہ خاص توجہ چوتھا مصرع دیکھیے گا شاید کوئی بات ہو حالانکہ 50 دفعہ کہہ جا چکا ہے پر پھر بھی دیکھیے گا. کربلا کی سمت ہم نے شکر کا سجدہ کیا کربلا کی سمت ہم نے شکر کا سجدہ کیا دیکھ کر یہ خاص منظر دل کو راحت مل گئی. تیسرا چوتھا مصرع خاص توجہ ملاحظہ کیے گا. دیکھیے کہ نیر بھائی دیکھ کر یہ خاص منظر دل کو راحت مل گئی پشت سے خود اپنی مرضی سے اتر آئے حسین اب نبی کو سر اٹھانے کی اجازت مل گئی اب نبی کو سر اٹھانے کی اجازت مل گئی اب نبی کو سر اٹھانے کی اجازت مل گئی. ایک نعرے صلوات کا سر بس آخری قطع. سماعتوں کے دھنی لوگ ہیں جو دنیا میں ملاحظہ کیا گا احسان بھائی خاص توجہ حضور دیکھیے گا یہ بات سب نے حقیقت سمجھ کے مانی ہے یہ بات سب نے حقیقت سمجھ کے مانی ہے بہت
ہاتھ پا آیا تو پانی پانی ہے علی کے ہاتھ پا جناب عزادار اعظمی صاحب بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. میں گزار ہوں جناب غفار سلطان پیری صاحب تشریف لائیں بارگاہ معصومین میں خراج عقیدت پیش کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات. برائے خوشنودی جناب زہرا سلام اللہ علیہ بآواز بلند سلام. بہت ہی اختصار سے ایک مطلب 3-4 شعر. جناب صاحب ظفر آبادی صاحب کے یہاں ایک مصرع ہوا تھا, اسی مصرے پہ چند اشعار یاد آ گئے ہیں. جناب علی اکبر کی بارگاہ میں وہ مصرع تھا. مولانا فرمایا مؤذن کربلا کا لہجہ نبی کے لہجے سے مل رہا ہے. مولانا فرمایا 2-3 شعر ہیں بس خاص طور سے. مؤذن کربلا کے دشمن سے جو بھی چپکے سے مل رہا ہے. خاص طور سے مؤذن کربلا کے دشمن سے جو بھی چپکے سے مل رہا ہے. مؤذن کربلا کے دشمن سے جو بھی چپکے سے مل رہا ہے. ہم اس کے شجرے کو جانتے ہیں انس کے شجرے سے مل رہا ہے. ہم اس کے شجرے کو جانتے ہیں انس کے شجرے سے مل رہا. مؤذن کربلا کے دشمن سے جو بھی چپکے سے مل رہا ہے. ہم اس کے شجرے کو جانتے ہیں انس کے شجرے سے مل رہا ہے. ہم اس کے شجرے کو جانتے ہیں انس کے شجرے سے مل رہا. یہ بھی ایک عقیدے کا شعر ملاحظہ فرمائیے گا. مطلع ثانی ہے, ملاحظہ فرمائیے گا کہ تمام رزق حلال مجھ کو نبی کے کنبے سے مل رہا ہے. تمام رزق حلال مجھ کو نبی کے کنبے سے مل رہا ہے. تمام رزق حلال مجھ کو نبی کے کنبے سے مل رہا ہے. بنا میں اکبر میں بانٹتا ہوں اسی بہانے سے مل رہا ہے. بنا میں اکبر میں بانٹتا ہوں اسی بہانے سے مل رہا ہے. اب یہ شعر دیکھیے گا خاص طور سے شہزادی کی بارگاہ میں. سکوت طاری ہے کوفیوں پر, سکوت طاری ہے کوفیوں پر, چراغ حاوی ہے آندھیوں پر. سکوت طاری ہے کوفیوں پر, چراغ حاوی ہے آندھیوں پر. یہ کون گویا ہے جس کا لہجہ
علی کے لہجے سے مل رہا ہے. یہ کون گویا ہے جس کا لہجہ علی کے لہجے سے مل رہا ہے. یہ کون گویا ہے جس کا لہجہ علی کے لہجے سے مل رہا ہے. اب یہ شعر ایک مشاہدے کا ہے، ملاحظہ فرمائیے گا، نفسیاتی شعر ہے بطور خاص. میّر بھائی خاص طور سے دیکھیے گا. زیارت کربلا سے پلٹے، زیارت کربلا سے پلٹے تو معجزہ یہ ہوا ہے پہلے. زیارت کربلا سے پلٹے تو معجزہ یہ ہوا ہے پہلے. ہمارا دشمن ہی ہم سے آ کر بڑے سلیقے سے مل رہا ہے. ہمارا دشمن ہی ہم سے آ کر بڑے سلیقے سے مل رہا ہے. ہمارا دشمن ہی ہم سے آ کر بڑے سلیقے سے مل رہا. یہ بھی شعر دیکھیے گا خاص طور سے. زمین بنجر ہے کربلا کی، زمین بنجر ہے کربلا کی. حسین جنت بنا رہے ہیں. زمین بنجر ہے کربلا کی، حسین جنت بنا رہے ہیں. کہا خدا نے تیرا ارادہ میرے ارادے سے مل رہا ہے. کہا خدا نے تیرا ارادہ میرے ارادے سے مل رہا ہے. کہا خدا نے تیرا ارادہ میرے ارادے سے مل رہا. آخری شعر اور آپ کی زحمت تمام ملاحظہ کیجیے گا. کہا خدا نے میرا ارادہ تیرے ارادے سے مل رہا. صلوات محمد وعلی محمد. آئیے. زیارت کربلا سے پلٹے تو معجزہ یہ ہوا ہے پہلے. ہمارا دشمن ہی ہم سے آ کر بڑے سلیقے سے مل رہا ہے. ہمارا دشمن ہی ہم سے آ کر بڑے سلیقے سے مل رہا. یا آخری شعر. جو گونجی رن میں اذان اکبر، جو گونجی رن میں اذان اکبر، بلال داؤد سے یہ بولے. جو گونجی رن میں اذان اکبر، بلال داؤد سے یہ بولے. مؤذن کربلا کا لہجہ نبی کے لہجے سے مل رہا ہے. مؤذن کربلا کا لہجہ نبی کے لہجے سے مل رہا ہے. مؤذن کربلا کا لہجہ نبی کے لہجے سے مل رہا ہے. جناب وقار سلطان پوری صاحب بارگاہ شریعت پیغمبر کی حضور نذرانہ پیش فرما رہے تھے. میں گزارش گزار ہوں جناب نیت مجیدی صاحب سے تشریف لائیں. بارگاہ معصوم میں خراج خدمت پیش کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات. بس کر رہا ہوں.
ایک سلوات بھیجیں اور محمد والے عرض کر رہا ہوں قبلہ عرض کر رہا ہوں. ہے ذوالفقار نیام امام میں لیکن نظر اسی پہ ہے جو سیدہ کا قاتل ہے. ہے ذوالفقار نیام امام میں لیکن نظر اسی پہ ہے جو سیدہ کا قاتل ہے. علی سے ہٹ کے جو تبلیغ علم کرتا ہے، علی سے ہٹ کے جو تبلیغ علم کرتا ہے، قسم رسول کی سب سے بڑا وہ جاہل ہے. علی سے ہٹ کے جو تبلیغ علم کرتا ہے. ہے ذوالفقار نیام امام میں لیکن نظر اسی پہ ہے جو سیدہ کا قاتل ہے. نظر اسی پہ ہے جو سیدہ کا قاتل ہے. علی سے ہٹ کے جو تبلیغ علم کرتا ہے، قسم رسول کی سب سے بڑا وہ جاہل ہے. قسم رسول کی سب سے بڑا وہ جاہل ہے. اور ہر ایک شے پر تو قادر ہے اے علی تجھ کو. ہر ایک شے پر تو قادر ہے اے علی تجھ کو. خدا تو کہنا ہے آسان، نہ کہنا مشکل ہے. ہر ایک شے پر تو قادر ہے اے علی تجھ کو. ہر ایک شے پر تو قادر ہے اے علی تجھ کو. خدا تو کہنا ہے آسان، نہ کہنا مشکل ہے. ہر ایک شے پر تو قادر ہے اے علی تجھ کو. ہر ایک شے پر تو قادر ہے اے علی تجھ کو. خدا تو کہنا ہے آسان، نہ کہنا مشکل ہے. یہ بھی تین شعر فرمائے کہ ہمارا نام و نشاں بھی نہ ہوتا دنیا میں. ہمارا نام و نشاں بھی نہ ہوتا دنیا میں. علی جو مائل لطف و کرم نہیں ہوتے. ہمارا نام و نشاں بھی نہ ہوتا دنیا میں. علی جو مائل لطف و کرم نہیں ہوتے. علی جو مائل لطف و کرم نہیں ہوتے. اور ولائے آل محمد کا فیض ہے ورنہ ہمارے جیسے کبھی محترم نہیں ہوتے. ولائے آل محمد کا فیض ہے ورنہ ہمارے جیسے کبھی محترم نہیں ہوتے. علی کا حکم ہے مجھ کو خدا کہے نہ کوئی. علی کا حکم ہے مجھ کو خدا کہے نہ کوئی، وگرنہ ہم بھی نصیری سے کم نہیں ہوتے. علی کا حکم ہے مجھ کو خدا کہے نہ کوئی. علی کا حکم ہے مجھ کو خدا کہے نہ کوئی. علی کا حکم ہے مجھ کو خدا کہے نہ کوئی، وگرنہ ہم بھی نصیری سے کم نہیں ہوتے. علی کا حکم ہے مجھ کو خدا کہے نہ کوئی. علی کا حکم ہے مجھ کو خدا کہے نہ کوئی، وگرنہ ہم بھی نصیری سے کم نہیں ہوتے. وگرنہ ہم بھی نصیری سے کم نہیں ہوتے. بس یہ آخری قطعہ باب الحوائج کے سلسلے کا ان کی ایک دلیل قائم کی ان کی عصمت کے سلسلے میں مالے کہ اے فاطمہ کے چاند اے ام البنی کے لال. اے فاطمہ کے چاند اے ام البنی کے لال، روشن ہے تیرے چہرے کی تنویر میں علی. اے فاطمہ کے چاند اے ام البنی کے لال، روشن ہے تیرے چہرے کی تنویر میں علی. و عباس تیرا نور لیے اپنے صلب میں داخل ہوئے ہیں چادر تطہیر میں علی. عباس تیرا نور لیے اپنے صلب میں، عباس تیرا نور لیے اپنے صلب میں داخل ہوئے ہیں چادر تطہیر میں علی. عباس تیرا نور لیے اپنے صلب میں داخل ہوئے ہیں چادر. اے فاطمہ کے چاند اے ام البنی کے لال، روشن ہے تیرے چہرے کی تنویر میں علی. و عباس تیرا نور لیے اپنے صلب میں داخل ہوئے ہیں چادر تطہیر میں علی. عباس تیرا نور لیے اپنے صلب میں داخل ہوئے ہیں چادر تطہیر میں. مرصع اور محکم خطات پیش فرما رہے تھے جناب میاں مجیدی صاحب. میں گزار ہوں استاد الشعراء جناب اعجاز زیدی صاحب سے تبرکاً تشریف لے آئیں، ثواباً پڑھ دیں. جناب اعجاز زیدی صاحب سے گزارش ہے بارگاہ معصومین میں تبرکاً نذرانہ پیش فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات.
عرض کر رہا ہوں میرا ڈاکٹر صاحب مولانا میں سے ایک سلام کے سے 6 شعر ہے 6 یا 7 زیادہ مطلب عرض کر رہا ہوں اور روح سے عرض کیا ہے کہ علی کے چہرے میں جلوے خدا کے دیکھیں گے، علی کے چہرے میں جلوے خدا کے دیکھیں گے، نصیریوں سے مگر دور جا کے دیکھیں گے، علی کے چہرے میں جلوے خدا کے دیکھیں گے، نصیریوں سے مگر دور جا کے دیکھیں گے، اور لحد میں پوچھیں گے منکر نکیر ان سے نہ کچھ، لحد میں پوچھیں گے منکر نکیر ان سے نہ کچھ، بدن پر جن کے کفن کربلا کے دیکھیں گے، لحد میں پوچھیں گے منکر نکیر ان سے نہ کچھ، بدن پر جن کے کفن کربلا کے دیکھیں گے۔ شعر مولانا عقیدت پر مبنی شعر ہے کہ میری نجات کی ضامن یہی ادا ہوگی، میری نجات کی ضامن یہی ادا ہوگی، علی جو میری طرف مسکرا کے دیکھیں گے، میری نجات کی ضامن یہی ادا ہوگی، علی جو میری طرف مسکرا کے دیکھیں گے، اور یہ دیکھنا ہے منافق ہے کون مومن کون، یہ دیکھنا ہے منافق ہے کون مومن کون، یہ ہم علی کے فضائل سنا کے دیکھیں گے، یہ دیکھنا ہے منافق ہے کون مومن کون، یہ ہم علی کے فضائل سنا کے دیکھیں گے۔ شعر مولانا خاص طور سے کہ یزید کہنا عزا کا تو کچھ نہ کر پائے، یزید کہنا عزا کا تو کچھ نہ کر پائے، نئے یزید یہ کیا آزما کے دیکھیں گے، یزید کہنا عزا کا تو کچھ نہ کر پائے، یزید کہنا عزا کا تو کچھ نہ کر پائے، نئے یزید یہ کیا آزما کے دیکھیں گے، اور درے حسین پہ ہم سجدہ ریز ہیں اعجاز، درے حسین پا ہم سجدہ ریز ہیں اعجاز، ملا جو وقت تو کعبے بھی جا کے دیکھیں گے، درے حسین پا ہم سجدہ ریز ہیں اعجاز، درے حسین پا ہم سجدہ ریز ہیں اعجاز، ملا جو وقت تو کعبے بھی جا کے دیکھیں گے، علی کے چہرے میں جلوے خدا کے دیکھیں گے، نصیریوں سے مگر دور جا کے دیکھ۔ جناب اجازت صاحب مرستہ کلام پیش فرما رہے تھے، میں
साथ गुजारिश गुजार हूँ खतीब मजलिस खतीब मौज़िन विलायत अली जनाब बिलाल काज़मी साहब तशरीफ लाएं और तस्लीम मर्सिया पेश फरमाएं। बाज़ बुलंद नारे सलावत। ایک اور صلوات کی گزارش ہے آپ حضرات کی خدمت میں۔ سب سے پہلے درخواست ہے سورۃ فاتحہ اور سورۃ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب اختر عباس صاحب ابن مرتضیٰ حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ گزارش ہے مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہ کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی مجلس کے لیے حکم تھا کہ میں اس مقدس خانوادے کا ذکر کر کے اپنے لیے توشہ آخرت فراہم کروں، سو حاضر خدمت ہوں۔ سوء اتفاق کہ میرے علم میں یہ نہیں تھا کہ مجھے مرثیہ پڑھنا ہے، میں اشتہار دیکھ نہیں سکا تھا، تو ابھی جب آئے تو ہمیں کیفی بھائی نے اور ہمارے شیبو بھائی نے بتایا، تو خیر اگر علم میں ہوتا تو نیا مرثیہ جو ہم نے آغاز کیا ہے بعنوان صبر، تو وہ حاضر خدمت کرتا، لیکن جب جہاں جو انہیں منظور ہوتا ہے تو وہی پڑھا جاتا ہے۔ اسی عزا خانے میں ہمارے محترم عزت مآب ڈاکٹر صاحب کا حکم تھا، تو جناب علی اکبر علیہ السلام کے حال کا مرثیہ حاضر خدمت کیا تھا، تو اس کا ایک حصہ پڑھا تھا اور آج اس کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں۔ حالانکہ یہاں ماشاءاللہ مرثیہ پڑھنے والے مشاق تشریف فرما ہیں، بہت سے افراد ہیں، خود ہمارے احسن سعید صاحب ہیں جو مہارت تامہ رکھتے ہیں مرثیہ پڑھنے میں، تو لکھ لینا اور ہے اور اسے پڑھ لے جانا اور ہے، اس لیے کہ مرثیہ پڑھنا یہ ایک صنف ہے، ایک ہنر ہے، ایک جوہر ہے، ایک کمال ہے، اور خداوند عالم جسے اس جوہر سے نوازے یہ اس کی تقدیر کی بلندی اور یاوری ہے۔ لیکن میں اپنی حیثیت بھر کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں چند بند حاضر کروں، مل جل کے
شہزادی کی آمد کے لیے گزارش کے طور پر بلند ترین صلوات نظر فرما دیں۔ یہ مرثیہ ہم نے ایک موضوعاتی مرثیہ لکھا تھا یہ اسموں والے کے لیے، لیکن اس میں آغاز کیا تھا بی بی جناب ام لیلہ سلام اللہ علیہا کا بچپن اور وہ سرحد شعور کی طرف بڑھنا۔ تو خدا نے ہمیں بھی بیٹیاں عطا کی ہیں، آپ کو بھی خدا نے بیٹیاں دی ہیں۔ جب بیٹیاں شعور کی جانب قدم بڑھانے لگتی ہیں تو باپ اگر حساس ہے تو آنکھوں میں رت جگے ہوتے ہیں، اور وہ یہی دعا کرتا ہے کہ معبود اسے کفو بہتر سے بہتر ملے۔ تو یہ خیال ذہن میں تھا، یہیں سے بات آغاز ہوگی مرثیے میں۔ صلوات پڑھ لیں آپ حضرات، صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد۔ عرض کروں اجازت ہے؟ قبلہ فکر ہر باپ کو ہوتی ہے برائے دختر، فکر ہر باپ کو ہوتی ہے برائے دختر، ہاں مگر صاحب ایقان تھے بانوں کے پدر، ہاں مگر صاحب ایقان تھے بانوں کے پدر، آئینے پر تھا عیاں عدل خدا کا جوہر، آئینے پر تھا عیاں عدل خدا کا جوہر، ام لیلہ کی طرف دیکھ کے کہتی تھی نظر، ام لیلہ کی طرف دیکھ کے کہتی تھی نظر کہ صاحب زمزم و تسنیم یقیناً ہوگا، ہاجرہ ہے تو براہیم یقیناً ہوگا، صاحب زمزم و تسنیم یقیناً ہوگا، ہاجرہ ہے تو براہیم یقیناً ہوگا۔ بند نظر ہے کہ طلب خاص تھی، اہل نظر تشریف فرما ہیں ضرور نوازیں گے، طلب خاص تھی معیار سے بڑھ کر مانگا، بس یہ مصرع اب آخر تک کسی بھی بند سے اس مصرے کو متصل فرمائیے گا۔ بی بی جناب ام لیلہ سلام اللہ علیہا کہ عقل بشر صدیوں سے محو سفر ہے، مگر اس شہزادی اس بی بی کی عظمتوں کا ادراک کرنے میں اب تک قاصر ہے۔ بی بی کی عظمتوں کے کیا کہنے، مگر حسین حسین ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ بند نظر کرتا ہوں، صاحب زمزم و تسنیم یقیناً ہوگا، ہاجرہ ہے تو براہیم یقیناً ہوگا، طلب خاص تھی معیار سے بڑھ کر مانگا، شکل زہرا نے رخ مہر منور مانگا، شکل زہرا نے رخ مہر منور مانگا، ارے روح زمزم نے مسیح دم کوثر مانگا۔ قبلہ بسرے پڑھ رہا ہوں، روح زمزم نے مسیح طلب خاص تھی معیار سے بڑھ کر مانگا، شکل زہرا نے رخ مہر منور مانگا، روح زمزم نے مسیح دم کوثر مانگا، ارے مختصر یہ ہے کہ دریا نے سمندر مانگا۔ مختصر یہ ہے
دریاؤں نے سمندر مانگا، ام لیلا کو جو زیبا تھی اسی شان کے ساتھ، ام لیلا کو جو زیبا تھی اسی شان کے ساتھ، اور بات نسبت کی چلی سرور ذیشان کے ساتھ، بات نسبت کی چلی سرور ذیشان. اب استعارہ بیت میں استعارہ ملاحظہ فرمائیے گا، سرور ذیشان کے ساتھ یہ سفینے کا دل ابھرا، وہ کنارہ چمکا. دعائیں چاہتا ہوں سعید بھائی، احسن سعید بھائی. یہ سفینے کا دل ابھرا وہ کنارہ چمکا، جس میں منزل کی خبر تھی وہ اشارہ چمکا. آس جاگی جو اذاں کی تو مینارہ چمکا. جناب علی اکبر، آس جاگی جو اذاں کی تو مینارہ چمکا. ارے قسمت حاجرہ وقت کا تارہ چمکا، قسمت حاجرہ وقت کا تارہ چمکا. اہل خانہ کی مسرت کا نوشتہ آیا، اور گھر میں انجیل کے قرآن کا رشتہ. اہل خانہ کی مسرت کا نوشتہ آیا، گھر میں انجیل کے قرآن کا رشتہ آیا. بغض کا بال تھا جن میں وہ دھواں دینے لگے. دعائیں چاہتا ہوں. بغض کا بال تھا جن میں وہ دھواں دینے لگے، جن میں جوہر تھا خراج دل و جان دینے لگے، جن میں جوہر تھا خراج دل و جان دینے لگے. ارے اپنی صدیوں کی خاموشی کو زبان دینے لگے، اپنی صدیوں کی خاموشی کو زبان دینے لگے. آئینے منزل حیرت میں بیان دینے لگے، آئینے منزل حیرت میں بیان دینے لگے کہ ہم کو تاریخ کے سب اہل شرف دیکھتے ہیں اور ہم قسمت لیلا کی طرف دیکھتے ہیں. ہم کو تاریخ کے سب اہل شرف دیکھتے ہیں اور ہم قسمت لیلا کی طرف دیکھتے ہیں. اب یہاں سے گفتگو آغاز ہو رہی ہے، خاص توجہ. اور ہم قسمت لیلا کی طرف دیکھتے ہیں. الحمدللہ ہمارے گھرانوں میں جو تہذیب ہے وہ بنی ہاشم کی بخشی ہوئی تہذیب ہے، اس لیے آپ زیادہ لطف اٹھائیں گے. یہ مرحلہ نازک ہے مگر کوشش کی ہے، ورنہ کہاں ہماری بوسیدہ لفظیں اور کہاں بکھرے خیالات و تخیلات. مگر وہ کرم کریں تو ذرہ بھی آفتاب ہو، بے جان لفظوں میں جان آئے. ہم کو تاریخ کے سب اہل شرف دیکھتے ہیں اور ہم قسمت لیلا کی طرف لے کے پیغام شہنشاہ خوش اتوار آئے، لے کے پیغام شہنشاہ خوش اتوار آئے. طلب خاص تھی معیار سے بڑھ کر مانگا، لے کے پیغام شہنشاہ خوش اتوار آئے. اپنے خادم کے یہاں مالک و مختار آئے، والی کون و مکان سید و سردار آئے. ارے آج زہرا نہیں خود حیدر کرار، آج زہرا نہیں، آج زہرا نہیں
خود حیدر کرار آئے، ارے اس بلندی پر جو فائز ہوا در کس کا ہے؟ آسماں تو ہی بتا دے کہ یہ گھر کس کا ہے، آسماں تو ہی بتا دے کہ یہ گھر کس کا ہے۔ یہ سعادت، یہ شرف پا کے ابی مرہ نے، حضرت کے والد بی بی سلام اللہ علیہ کے والد گرامی، یہ سعادت، یہ شرف پا کے ابی مرہ نے ایک تبسم سر لب لا کے ابی مرہ نے سورہ حمد کو دہرا کے ابی مرہ نے میوہ دل سے کہا آ کے، میوہ دل سے کہا، طلب خاص تھی معیار سے بڑھ کر مانگا، میوہ دل سے کہا آ کے ابی مرہ نے کہ گھر میں روشن کرو اب شکر کے سجدوں کے دیے، گھر میں روشن کرو اب شکر کے سجدوں کے دیے، ارے ہاتھ مانگا ہے ید اللہ نے بیٹے کے لیے، اہل نظر سے دعائیں چاہتا تھا، اہل نظر سے دعائیں چاہتا ہوں۔ میری شہزادی جزادیں، گھر میں روشن کرو اب شکر کے سجدوں کے دیے، ہاتھ مانگا ہے ید اللہ نے بیٹے کے لیے، مڑے۔ اب یہاں پہ ایک فقراز کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مہمانان گرامی آتے ہیں تو حکم شریعت کے مطابق یوں تو ہر کسی کی خدمت ہمارا فرض ہے، مگر کبھی کبھی کوئی ایسا بھی آ جاتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف ہم اس کی خدمت کریں، کوئی اور نہ کرے۔ ہم جس کی عظمت جانتے ہیں، جس کی منزلت جانتے ہیں، تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم خود اس کی خدمت، بس بند نظر کرتا ہوں۔ ہاتھ مانگا ہے ید اللہ نے بیٹے، یہ کہہ کے مڑے، فرمایا خادموں خادموں دور ہٹو مجھ کو قریب آنے دو، خادموں دور ہٹو مجھ کو قریب آنے دو، مثل گل خوشیوں کے آنسو مجھے برسانے دو، مثل گل خوشیوں کے آنسو مجھے برسانے دو، ارے خاک کو نور کے قدموں میں جگہ پانے دو۔ خادموں دور ہٹو مجھ کو قریب آنے دو، مثل گل خوشیوں کے آنسو مجھے برسانے دو، خاک کو نور کی محفل میں جگہ پانے دو، ارے عرش ہو جاؤں گا قدموں سے لپٹ جانے دو۔ مصرع نظر کیا ہے صاحبان دل کی خدمت میں، عرش ہو جاؤں گا قدموں سے، بیت نظر ہے اہل نظر کے لیے، قدموں سے لپٹ جانے دو، ارے میں نے پلکوں کو بچھانے کا شرف پایا ہے، میں نے، جناب ابی مرہ فرماتے دور ہٹو، میں نے پلکوں کو بچھانے کا شرف پایا ہے، جو ہے مولود حرم وہ میرے گھر آیا، جو ہے مولود حرم وہ میرے گھر آیا ہے۔ شہ سے بانوں کے پدر نے یہ کہا بعد سلام،
شہزے بانو کے پدر نے یہ کہا بعد سلام آپ کے حکم میں ممکن ہی کہاں جائے کلام، کہاں ایک خاک نشین اور کہاں عرش مقام. ارے ہم غلام ابن غلام ابن غلام آپ امام. ہم غلام ابن غلام ابن غلام آپ امام. ارے فرض دشوار کو آسان کیا ہے ہم پر، فرض دشوار کو آسان کیا ہے ہم پر، یا علی آپ نے احسان کیا ہے ہم پر. یا علی حسین کا رشتہ لائے ہیں، یا علی آپ نے احسان کیا ہے ہم پر. یوں بھی ہائے، اب کیا کس انداز سے گفتگو فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یوں بھی یا سید ابرار ہمارا کیا ہے، آپ کا لطف ہے سرکار ہمارا کیا ہے. سر بدن دست وفادار ہمارا کیا ہے. ارے سب ہیں حضرت کے فداکار ہمارا کیا ہے. سب ہیں حضرت کے فداکار ہمارا. بیت پر دعائیں چاہتا ہوں محترم بیت پہ دعائیں چاہتا ہوں قبلہ. رحمت بیٹی کو کہتے ہیں، بس استعارہ ہے. آپ کا لطف ہے سرکار ہمارا کیا. سر بدن دست وفادار ہمارا، سب ہیں حضرت کے فداکار. ڈاکٹر صاحب بیت نظر ہے، ہمارا کیا ہے. ارے فضل خالق سے جو رحمت ہے ہمارے گھر میں، فضل خالق سے ہمارا کیا ہے. فضل خالق سے جو رحمت ہے ہمارے گھر میں، آپ کے گھر کی امانت ہے ہمارے گھر میں. آپ کے گھر کی فضل خالق سے جو رحمت ہے ہمارے گھر میں، آپ کے گھر کی امانت ہے ہمارے گھر میں. حضرت اپنی راتوں کو جگایا تھا اسی دن کے لیے. مصرع اہل نظر کی خدمت میں دعائیں چاہتا ہوں مصرے پر. اپنی راتوں کو جگایا تھا اسی دن کے لیے، خود کو فریاد بنایا تھا. مصرے کی داد چاہتا ہوں. خود کو فریاد بنایا تھا اسی دن کے لیے. ارے رزق پاکیزہ کھلایا تھا، رزق پاکیزہ کھلایا تھا اسی دن کے لیے. ارے میں نے پروان چڑھایا تھا اسی دن کے لیے. خادمہ کو شہ والا پے خدمت لے جائیں، خادمہ کو شہ والا پے خدمت لے جائیں. آپ مختار ہیں، جب چاہیں امانت. آپ مختار ہیں، جب چاہیں امانت لے جائیں. مگر اب یہ بھی ذرے کو آفتاب کرنے والے، عزت و توقیر کی خیرات دینے والے، عاجزی دیکھ کے بولے یہ امیروں کے امیر. آپ کو رب جہاں اور بھی بخشے توقیر، آپ کو رب اولا اور بھی بخشے توقیر. آپ کی کشور عزت میں ہے جاگیر کثیر. مولا حسین کا واسطہ ہے. آپ کی کشور عزت میں ہے جاگیر کثیر. ارے آشنا آپ کے در سے بھی ہیں عالم کے فقیر،
آشنا آپ کے در سے بھی ہیں عالم کے فقیر. ارے جس پر دستک دل رضوان جنا دیتا ہے ایسی جاگیر خدا سب کو کہاں دیتا. ایسی جاگیر خدا سب کو کہاں دیتا ہے. نازک بند ایسی جاگیر خدا سب کو کہاں دیتا ہے. اب یہ باپ کی گفتگو، باپ سے گفتگو تھی کہ اتنے میں بی بی کی والدہ گرامی ماں پکاری. ہائے ماں پکاری کہ یہ الطاف سوا ہے کہ نہیں. ماں پکاری کہ یہ الطاف سوا ہے کہ نہیں. کرم ملکہ توقیر و حیا ہے کہ نہیں. نور کے صدقے میں خاکی کی بقا ہے کہ نہیں. ارے شاہزادی کی کنیزوں پہ عطا بیت نظر ہے. شاہزادی کی کنیزوں پہ عطا ہے کہ نہیں. پڑھ کے شکرانہ حق شکر کلامی کے لیے اور سب چلے تربت زہرا پر سلام. میری شہزادی جزا دے صلوات پڑھ لیں بی بی کی بارگاہ میں. پڑھ کے شکرانہ حق شکر کلامی کے لیے سب چلیں تربت زہرا پا سلامی کے لیے. الغرض ہونے لگی عقد کی تاریخ پہ بات. الغرض ہونے لگی عقد کی تاریخ پہ بات. دین احمد کو نظر آنے لگی راہ نجات. ہمارے ہاں جنتری دیکھی جاتی ہے. دین احمد کو نظر آنے لگی راہ نجات. مصرع ہے روشنی کے لیے، روشنی کے لیے، روشنی کے لیے قدرت نے چنا نور کا ساتھ. طلب خاص تھی معیار سے بڑھ کر مانگا. روشنی کے لیے قدرت نے چنا نور کا ساتھ. ارے خم کا دن خوش جو ہوا جھوم اٹھی قدر کی رات. میری شہزادی جزا دے میری حیثیت سے بڑھ کے نوازا آپ نے. خم کا دن خوش جو ہوا الغرض ہونے لگی عقد کی تاریخ پہ بات. دین احمد کو نظر آنے لگی راہ نجات. روشنی کے لیے قدرت نے چنا نور کا ساتھ. خم کا دن خوش جو ہوا جھوم اٹھی قدر کی رات. ارے کامیابی جو ہی تقدیر کا عنوان ہوئی عرش پر چال ستاروں کی بھی آسان ہوئی. ہاں سبحان اللہ. آج زہرہ نہیں خود حیدر کرار آئے. عرش پر چال ستاروں کی بھی آسان ہوئی. سج گئی بزم ولا اہل قدورت نہ رہے. آئینے صاف ہوئے منظر حیرت نہ رہے. ذائچے وقت کے پابند مصیبت نہ رہے. ارے روز و شب خوش ہیں کہ اسباب نحوست نہ رہے. روز و شب خوش ہیں کہ اسباب نحوست نہ رہے. لمحہ سعد ملا برج شرف میں آیا اور تارا خورشید سے ملنے کو نجف میں. تارا خورشید سے ملنے کو، تارا خورشید سے ملنے کو نجف میں آیا. تارا خورشید سے ملنے کو نجف میں آیا. اب میرے بزرگ بھی یہاں تشریف فرما ہیں. یہ ایک پہلو ہے. ظاہر ہے کہ سردار جوانان جناح کے عقد کی بات ہے تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا میں ان کی شادی کا جشن ہو اور جنت میں جشن نہ ہو.
لہٰذا اب ایک منظر ہے دست ادب جوڑ کے میرے وجود میں جتنی طاقت ہے صرف کروں گا، مگر آپ اپنی توجہات اور محبتیں مرکوز کر دیں میری جانب۔ لمحہ سعد ملا، ندیم صاحب، برج شرف میں آیا تارا خورشید سے ملنے کو، نجف میں آیا ضبط تحریر میں اب خلد کو لایا جائے، ضبط تحریر میں اب خلد کو لایا جائے، نقشہ کیفیت جشن بنایا جائے۔ یہ مصرع آپ کی دنیا کا ہے، نقشہ کیفیت جشن بنایا جائے، ارے اشتہاروں میں نہیں کھل کے بتایا جائے، ہائے ہائے ہائے، اشتہاروں میں نہیں کھل کے بتایا جائے، پھول یوں خوش ہیں کہ پھولے نہ سمایا جائے، پھول یوں خوش ہیں کہ پھولے نہ سمایا جائے، اپنی خلقت کے فریضے سے ادا ہوتی ہیں، اپنی خلقت کے فریضے سے ادا ہوتی ہیں، خوشبوئیں نام پر لیلا کے فدا، خوشبوئیں نام پر لیلا کے فدا ہوتی ہیں، اتنے میں رخ دیا، خدا حسین کا واسطہ، رخ دیا آمنہ خاتون نے محفل کو عجب، چونکہ بی بی آمنہ خاتون اس دنیا میں نہیں ہے، بہشت میں ہے، اور سرکار رسالت پناہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے، رخ دیا آمنہ خاتون نے محفل کو عجب، اپنے بیٹے کو بھی بلوایا سرے جشن طرب، خدا حسین کا واسطہ ہے، اپنے بیٹے کو بھی بلوایا سرے جشن طرب، ماں سے پوچھا جو پیغمبر نے مسرت کا سبب، اماں اتنی خوش کیوں ہو، ماں سے پوچھا جو پیغمبر نے مسرت کا سبب، دل کے ٹکڑے سے یہ فرمایا بیک جنبش لب، دل کے ٹکڑے سے یہ فرمایا بیک جنبش لب کہ یوں بھی کچھ مجھ کو عزیز دل و جان ہے لیلا، اے محمد تیرے ہم شکل کی ماں ہے لیلا، یوں بھی کچھ ادا میری خوش نصیبی ہے کہ میرے بڑے حوصلہ بڑھانے کے لیے تشریف فرما ہے، یوں بھی کچھ ہائے مجھ کو عزیز دل و جان ہے لیلا، اے محمد تیرے ہم شکل کی ماں ہے لیلا۔ اب جب شادی کی رسمیں آغاز ہونے لگتی ہیں تو بچھڑنے والے یاد آتے ہیں، یاد مادر شہ ابرار کو تڑپانے لگی، صحن میں آنکھوں کے اشکوں کی گھٹا چھانے لگی، شدت غم سے مسرت میں کمی آنے لگی، پھر مسکرا کر یہ بہن بھائی سے فرمانے لگی، مسکرا کر یہ بہن بھائی سے فرمانے لگی، بھیا ان کے ارمانوں کی ایک بولتی تصویر تو ہے، ان کے ارمانوں کی
ایک بولتی تصویر تو ہے. آج اماں جو نہیں ہے تو یہ ہمشیر تو ہے. آج اماں جو نہیں ہیں، میں دعائیں چاہتا ہوں، بد نظر کرنے جا رہا ہوں. آج اماں جو نہیں ہے، جب بھائی دولہا بنتا ہے تو بہنیں سر پہ آنچل کا سایہ کرتی ہیں، اور ہم جب بھی گھر سے نکلتے ہیں تو ہمارے سر پہ قرآن کہ اس کے سائے میں، یا کوئی بزرگ ہمیں ملتا ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ دیجئے، یعنی ہم اس کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں. کبھی چھوٹے بڑوں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے، ہمیشہ بڑے افراد چھوٹوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. یہ بات ذہن عالی میں رہے. آج اماں جو نہیں ہیں تو یہ ہمشیر تو ہے. پیار مادر کا جو خواہر کے سخن میں پایا. عزادار بھائی، پیار مادر کا جو خواہر کے سخن میں پایا، اشک آنکھوں سے رکے لپا تبسم آیا. اشک آنکھوں سے رکے لپا محترم تبسم آیا. شہ نے ملبوس حسین زیب بدن فرمایا. باغ جنت سے ملک گونت کے صحرا لایا. حسین ابن علی علیہ السلام کی شادی ہے. باغ جنت سے ملک گونت کے صحرا لایا. ارے سایہ آنچل کا برادر پا کیا زینب نے. سایہ آنچل کا برادر پا کیا زینب نے. سر پا قرآن کے بھی ہاتھ رکھا زینب نے. نازک بیت حاضر کی ہے آقا کے چاہنے والوں کی خدمت. سر پا قرآن کے بھی ہاتھ رکھا زینب نے. تیار ہو جائیں. سر پا قرآن کے بھی ہاتھ رکھا. قبلہ بند نظر کر رہا ہوں. سر پا قرآن کے بھی ہاتھ رکھا زینب نے. پھر کیا ہوا؟ آسمانوں پر نشیبوں نے چڑھایا پانی. مصرے کی داد چاہتا تھا مگر کوئی بات نہیں ہے. آسمانوں پر نشیبوں نے چڑھایا پانی. ہاں مگر دشمن سرور کا اتارا پانی. عرش سے شہ پر جبریل نے چھڑکا پانی. جھوم کے آئی گھٹا ٹوٹ کے برسا پانی. جھوم کے آئی گھٹا ٹوٹ کے. بیت دعائیں چاہتا ہوں، بیت نظر کرنے جا رہا ہوں. کون دولہا بننے جا رہا ہے؟ جھوم کے آئی گھٹا. امام کہتے کسے ہیں؟ معصوم کہتے کسے ہیں؟ جھوم کے آئی گھٹا ٹوٹ کے برسا پانی. ارے اس کا روزہ تھا تو لب اپنے بچا کر نکلا. مولانا داد چاہتا ہوں مصرے کی. اس کا روزہ تھا تو لب اپنے بچا کر نکلا. پیاس کا چاند بھی کوثر میں نہا کر نکلا. اس کا روزہ تھا تو لب اپنے بچا کر نکلا. پیاس کا چاند بھی کوثر میں نہا کر کوثر سے نہا کر نکلا. اور پھر یوں شہ صفدر کا اتارا صدقہ. اور پھر یوں شہ صفدر کا اتارا صدقہ. میری طرف دیکھیے گا، صدقے کی رعایت. اور پھر یوں شہ صفدر کا اتارا صدقہ. دل کمر پہلوے اطہر کا اتارا صدقہ. دل کمر. اکبر برچھی کھائیں گے دل ٹوٹے گا، عباس مارے جائیں گے کمر ٹوٹے گی، برچھیاں اتریں گی. دل اور پھر یوں شہ صفدر کا اتارا صدقہ. دل کمر پہلوے اطہر کا اتارا صدقہ. نور عینین پیمبر کا. مصرع پڑھنے جا رہا ہوں. نور عینین پیمبر کا اتارا صدقہ. ارے سر پر صحرا جو بندھا سر کا اتارا صدقہ. میری شہزادی قبول فرمائیں.
سر پر صحرا جو بندھا، اسی کو نیزے پر چڑھنا ہے۔ سر پر صحرا جو بندھا، سر کا اتارا صدقہ، کام توحید کی تعمیر کا آسان ہوا، ہر طرف سجدہ عاشور کا اعلان ہوا۔ فرض کی راہ میں معصوم ادائیں لے کر، فرض کی راہ میں قبول کر رہا بہادر حسین علیہ السلام، فرض کی راہ میں معصوم ادائیں لے کر، ساتھ میں دامن قرآن کی ہوائیں لے کر، حوصلہ باپ سے مادر سے دعائیں لے کر، ارے ہر بلا ٹال دی بھائی کی بلائیں لے کر۔ اس مصرے پہ تو میرا حق ہے کہ آپ مجھے داد دیں۔ ہر بلا ٹال دی، ہر بلا ٹال دی بھائی کی بلائیں لے کر، ارے بیت ہے پیار، قبلہ بیت نظر کرنے۔ آپ سے داد چاہتا ہوں، ایک تصرف ہے، ایک صرف کیا ایک لفظ کہ ہر بلا ٹال دی بھائی کی، نہیں بھائی، بھائی کی بلائیں لے کر، ارے پیار سے بیٹی کو ولیوں کے ولی نے دیکھا، پیار سے بیٹی کو ولیوں کے ولی نے دیکھا، اور حرز زہرا کی طرف ناد علی نے دیکھا۔ حرز زہرا کی طرف ہر بلا ٹال دی بھائی کی بلائیں لے کر، پیار سے بیٹی کو ولیوں کے ولی نے دیکھا، حرز زہرا کی طرف ناد علی نے دیکھا۔ منجمد دجلہ ماضی کو روانی دے کر، منظروں کو لب پیغام رسانی دے کر، داد چاہتا ہوں مصرے کی، منظروں کو لب پیغام رسانی دے کر، عزم و ہمت کو محبت کو معانی دے کر، کر دیا باغ ہرا اشکوں کا پانی دے کر، کر دیا باغ ہرا اشکوں کا پانی دے کر، ارے خلد تک خوشبو ایثار و وفا جانے لگی، اور قبر زہرا سے دعاؤں کی صدا، قبر زہرا سے دعاؤں کی صدا آنے لگی، سج کے نوشاہ بنا خلد بری کا سردار۔ مصرع پڑھنے جا رہا ہوں، آقا کے حضور، انہوں نے احسان فرمایا، ان کا دیدار نصیب ہوا، تو یہ مصرع ضرور آقا کی خدمت میں نظر کروں گا اگر وہ اجازت دیں گے اور توفیق دیں گے۔ سچ کے نوشاہ بنا خلد بری کا سردار، آیتیں گھر کی ہوئیں بن کے براتی تیار، سج کے نوشاہ بنا خلد بری کا سردار، آیتیں گھر کی ہوئیں بن کے براتی تیار، ارے طاق الفت میں ہوئی شمع تمنا زوبار۔ پھر مصرے کی داد چاہتا ہوں، طاق الفت میں ہوئی شمع، نازک مصرع، شمع تمنا زوبار، اور پھر ہونے لگیں بہنیں برادر پا نثار، ارے پیشے درگاہ خدا، پیشے درگاہ خدا نظر عنایت مانی، اور ام کلثوم نے اولاد کی منت مانی۔ میری شہزادی، میری آقا زادی جزادے، محسوس کیا آپ حضرات نے، ام کلثوم نے اولاد کی منت مانی، ام کلثوم نے اولاد کی منت مانی، شادمانی کا فقط اس کی خدا تھا محرم، دل میں، اب کعبہ بھی تو خوش ہے، شادمانی کا فقط اس کی خدا تھا محرم، دل میں ہونٹوں کی جگہ، دل میں ہونٹوں کی جگہ ہستی تھی دیوار حرم، دل میں
ہونٹوں کی جگہ ہنستی تھی دیوار حرم. نعرہ صلی علی گونجتا تھا دم ہم دم. نعرہ صلی علی گونجتا تھا دم ہم دم. نک چڑھے جو تھے تھا ان حاجیوں کی ناک میں دم. آپ نے تو ہنس کے ٹال دیا. چلیے نک چڑھے. نیر بھائی کیسا پڑھ رہا ہوں میں بتائیے. اب میں اس سے پوچھوں جو پڑھتا ہے تو وہ تو عیب نکال دے گا, اسی لیے اس سے پوچھا جو نہیں پڑھتا ہے. نک چڑھے جو تھے نک چڑھے جو تھے تا ان حاجیوں کی ناک میں دم. ارے جس میں خوش ہونا تھا کعبے کو اسی میں خوش تھا. جس میں خوش ہونا تھا کعبے کو اسی میں خوش تھا. اپنے مولود کے بیٹے کی خوشی میں خوش تھا. اپنے مولود کے بیٹے کی خوشی میں خوش تھا. اب طلب خاص تھی معیار سے بڑھ کر مانگا. بند نظر ہے نسیم زیدی صاحب, بند خاص طور سے نظر کرنے جا رہا ہوں. اپنے مولود کے بیٹے کی خوشی میں خوش تھا. ڈاکٹر صاحب بند ہے حضور, قبلہ بند نظر کرتا وقار ہے. اپنے مولود کے بیٹے کی خوشی میں خوش تھا. طلب خاص تھی معیار سے بڑھ کر مانگا. اب دیکھیے بارات چلی, منظر خدا حسین کا واسطہ رخ کیا, رخ شہیدی نے کیا خانہ لیلا کی طرف. رخ شہیدی نے کیا خانہ لیلا کی طرف. گھر کے کعبے سے چلے مسجد اقصی کی طرف. نے کیا خانہ لیلا کی طرف. گھر کی مسجد سے, گھر کے کعبے سے چلے. مسجد مصرع ہے مسجد اقصی کی طرف. اور آپ سے دعوت چاہتا ہوں مصرع کی. دین ہی دین ہے جس میں اسی دنیا کی طرف. نیر بھائی, احسن بھائی, دین ہی دین ہے جس میں اسی دنیا کی طرف. ارے خود سمندر ہیں مگر جاتے ہیں دریا کی طرف. خود سمندر ہیں رخ شہیدی نے کیا خانہ لیلا کی طرف. گھر کے کعبے سے چلے مسجد اقصی کی طرف. دین ہی دین ہے جس میں اسی دنیا کی طرف. خود سمندر ہیں مگر جاتے ہیں دریا کی طرف. ارے صاحب فضل و کرم حق کا ولی کہتے ہیں او ایسے آقا کو حسین ابن رخ شہیدی نے کیا خانہ لیلا کی طرف. گھر کے کعبے سے چلے مسجد اقصی کی طرف. دین ہی دین ہے جس میں
اسی دنیا کی طرف خود سمندر ہیں مگر جاتے ہیں صاحب فضل و کرم حق کا ولی کہتے ہیں ایسے آقا کو حسین ایسے آقا کو اب جب بارات چلتی ہے تو مبارکباد کا سلسلہ شروع ہوتا ایسے آقا کو دی جو جبریل نے حضرت کو مبارک بادی خدائے حسین کا واسطہ دی جو جبریل نے حضرت کو مبارک قافیے کا صرف دیکھیں گے دعائیں چاہتا ہوں حضرت کو مبارک بادی ارے بولے شاگرد سے حضرت بلب استادی دی جو جبریل نے حیدر کو مبارک بادی بولے شاگرد سے حضرت بلبے بولے شاگرد سے حضرت بلبے یہاں بلب استادی ارادتاً رکھا گیا ہے کہ استاد کا حکم شاگرد نہیں ٹال سکتا بولے شاگرد سے حضرت بلب استادی وہی خالق کے امی بزم ملک کے ہادی وہی خالق کے امی بزم ملک کے ہادی آج لیلا سے ہے سلطان عطش کی شادی سلطان عطش بیت ہے آج لیلا سے ہے سلطان عطش کی شربت بھی پلایا جاتا ہے بارات میں اگر موسم سخت ہو آج لیلا سے ہے سلطان عطش کی شادی ارے لے کے مشکیزہ عباس دلاور لے آؤ لے کے مشکیزہ عباس دلاور لے آؤ جاؤ شربت کی جگہ چشمہ کوثر لے آؤ جاؤ شربت کی جگہ ساغر کوثر لے آؤ مولا حسین علیہ السلام کا واسطہ ہے دست ادب جوڑ کے بد نظر کر رہا ہوں میرے لیے بہت نازک مرحلہ تھا مگر وہ احسان فرمائیں تو ہر مشکل آسان ہوتی ہے بد نظر کرنے جا رہا ہوں جاؤ شربت کی جگہ ساغر کوثر لے آؤ خوبی بخت سے خدمت کے جو لمحے پائے خوبی بخت سے خدمت کے جو لمحے پائے خود کو جبریل محمد لب کوثر لائے خود کو جبریل محمد لب کوثر لائے ارے جس کی ایک جنبش شہپر سے جہاں ہل جائے اس ملک کو بھی پسینے آئے کیوں آئے جس کی ایک جنبش شہپر سے لے کے مشکیزہ عباس دلاور لے آؤ جاؤ شربت کی جگہ ساغر کوثر لے آؤ خوبی بخت سے خدمت کے جو لمحے پائے خود کو جبریل محمد لب کوثر لائے جس کی ایک جنبش شہپر سے جہاں ہل جائے اس ملک کا بھی پسینے آئے کیوں اس لیے کہ دست جبریل بھی ہر چند کے بے جان نہ تھا مشک عباس اٹھانا کوئی آسان دست جبریل بھی ہر چند کے بے جان نہ تھا مشک عباس اٹھانا کوئی آسان نہ تھا پھر جس کا عامل تھا وہ شہ پر پا وہی ورد پڑھا جس کا عامل تھا وہ شہ پر پا وہی ورد پڑھا
المدد شیر خدا ناد علی مولا، المدد شیر خدا ناد علی مولا، رکھ کے کاندھے پا بھری مشق جو جبریل چلا، رکھ کے کاندھے پا بھری مشق جو جبریل چلا، ارے محرم چادر تطہیر سے زہرا نے کہا، محرم چادر تطہیر سے زہرا نے کہا کہ لطف شیرینی کوثر کو بڑھا دیتے ہیں، لاؤ ایک اشک بھی ہم اس میں ملا دیتے ہیں۔ لطف شیرینی کوثر کو بڑھا دیتے ہیں، لاؤ شہزادی جزادیں، حق ہے آپ کو مرثیوں کی مجلسیں برپا کرنے کا اور سننے کا۔ جب مجھ ایسے بے حیثیت کو اس طرح سنتے ہیں تو صاحبان فن کو تو کیا کیا سنتے ہوں گے آپ۔ لاؤ ایک اشک بھی ہم اس میں ملا دیتے ہیں، کور دیدہ ہو اگر نور نگاہی لے لو، جا کے بہلول سے ذہنوں کی دواہی لے لو، حق کا اقرار کرو، بھیک میں شاہی لے لو، تم کو گر شک ہو محمد سے گواہی لے لو۔ مصرے کی داد چاہتا تھا مگر کوئی بات نہیں، تم کو گر شک ہو محمد سے، بزم نسواں کے لیے فخر کا عنوان بھی ہے، ایسی بی بی ہے جو اسلام پہ احسان بھی ہے، ایسی بی بی ہے جو اسلام پہ احسان بھی ہے۔ بارات چل رہی ہے، منظر پیش کروں، تھکے تو نہیں آپ؟ اب بارات کا منظر ہے، میری طرف دیکھیے گا، ایسی بی بی ہے جو اسلام پہ، بند کرتا ہوں یہ کہ حلقہ حسن برات اور یہ صفحہ جمیل، حلقہ حسن برات اور یہ صفحہ جمیل، آدمو موسیو الیاسو لوی خضرو خلیل، آدمو موسیو الیاسو لوی خضرو خلیل، نوح ہیں کشتی شیرینی محفل کے کفیل، نوح ہیں کشتی ادب شیرینی محفل کے کفیل، ارے ان رسولوں کو جو دیکھا تو پکارے جبریل، ان رسولوں کو جو دیکھا تو پکارے جبریل کہ پس منظر کے نظارے بھی چلے آئے ہیں، پس منظر کے نظارے بھی چلے آئے ہیں، اور چاند کے پیچھے ستارے بھی چلے، چاند کے پیچھے ستارے بھی چلے آئے ہیں، صدر دروازے پر گھر کے ہے فرشتوں کا ہجوم، صدر دروازے پر گھر کے ہے فرشتوں کا ہجوم، فرش سے توبہ فلک دھوم فقط دھوم ہی دھوم، بارات جا رہی ہے دروازے پر، فرش سے توبہ فلک دھوم فقط دھوم ہی دھوم، رخصتی اور کوئی پڑھتا ہے صحرا منظوم، گر دلہن صاحب عفت ہے تو دولہا معصوم، گر دلہن بیت پہ دعائیں چاہتا ہوں، گر دلہن صاحب عفت ہے
تو دولہا معصوم. ارے جمع بحرین پا فردوس سے تحفہ لائے, جمع بحرین پا فردوس سے تحفہ لائے, اور ایسا جوڑا ہے کہ رضوان بھی جوڑا لائے. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر. جمع بحرین پا فردوس سے تحفہ لائے, ایسا جوڑا ہے ایسا جوڑا ہے کہ رضوان بھی جوڑا لائے. ابر بن بن کے برستے ہیں عنایات خدا, ابر بن بن کے برستے ہیں عنایات خدا, رحمتیں ہوتی ہیں دونوں پا دل و جان سے فدا. کیوں نہ ہو سایہ فگن سورہ اسرا کی ردا, کیوں نہ ہو سایہ فگن سورہ اسرا کی ردا. ایک ہے عبد خدا ایک کنیز زہرا, سورہ اسرا کی ردا. سبحان الذی اسرا بعبدہ, ایک ہے عبد خدا ایک کنیز زہرا. ہم زباں ہم سخنوں ہم دموں ہم راز کرے, ہم زباں ہم سخنوں ہم دموں ہم راز کرے. ایسے عاشق ہیں خدا کے کہ خدا ناز کرے, ایسے عاشق ہیں خدا کے کہ خدا ناز کرے. حق کا ہائے, ہمارے یہاں 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے خاتون کے آنچل پر. حق کا, عفت کا, طہارت کا, حیا کا آنچل. حق کا, عفت کا, طہارت کا, حیا کا آنچل. ایسا آنچل جو بھرے کرب و بلا کا آنچل, ایسا آنچل جو بھرے کرب و بلا کا. مصرے کی دعائیں چاہتا ہوں. آنچل طرز فریاد کا, تاثیر دعا کا آنچل. طرز فریاد کا, تاثیر دعا کا آنچل. ارے جا نمازوں کی بقا ہے یہ ردا کا آنچل. جا نمازوں کی بقا ہے یہ ردا کا آنچل. عظمت بانو خوشخو کو جلی کرتے ہیں اور سجدہ آنچل پہ حسین ابن علی. عظمت بانو خوشخو کو جلی کرتے ہیں, سجدہ آنچل پہ حسین ابن علی کرتے ہیں. ایک منظر اور آپ کی زحمت تمام انشاءاللہ جناب علی اکبر علیہ السلام کی آمد اور بی بی کی رخصتی, یہ انشاءاللہ پھر کبھی کہ ہو کے رخصت. جو وہ ماں باپ کی پیاری آئی, خود کو شبیر پاک کرتی ہوئی واری آئی, مجدہ خاص لیے رحمت باری آئی. مصرع ہے گھر میں قرآن کے آیت کی سواری آئی. رمضان کی دل عالم پر خوشی چھانے لگی, آسمانوں سے تلاوت کی صدا. یہ میرے لیے بہت نازک مرحلہ تھا. میں کیا, میری حیثیت کیا. بی بی حجلہ عروسی میں تشریف فرما ہے, بلکہ حجلہ عظمت میں تشریف فرما ہے, اور منبع عظمت کو جانا ہے ملاقات کے لیے. اب آپ تصور فرمائیں کہ کہاں سے لفظوں کو دھو کے لائیں.
بند نظر کرتا ہوں اب تک کی ساری دعائیں آپ کی ایک طرف، لیکن یہاں میں اپنے کو حقدار دعا سمجھتا ہوں، بند نظر کرنے جا رہا ہوں۔ گھر میں قرآن کے آیت کی سواری آئی، میری طرف دیکھیے گا، پردہ خورشید نے گردوں پکیا رات ہوئی، ہائے 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 ہائے، پردہ خورشید نے گردوں پکیا رات ہوئی اور انجیل سے قرآن کی ملاقات۔ پردہ خورشید نے گردوں پکیا رات ہوئی اور انجیل سے قرآن کی ملاقات ہوئی، اور انجیل سے قرآن کی ملاقات ہوئی، راز سربستہ وحدت پا مناجات ہوئی، راز سربستہ وحدت پا۔ ہائے کیا گھرانہ ہے، راز سربستہ وحدت پا مناجات ہوئی۔ کلیجے پھٹ نہ جائیں تو مصرع پڑھوں، روز عاشور کے عنوان پر کچھ بات ہوئی، روز عاشور کے عنوان پر کچھ بات ہوئی۔ حسن ایثار کو آنچل میں اما بھی دے دی، حسن ایثار کو آنچل میں اما بھی دے دی، بات ایسی تھی کہ بانوں نے زباں بھی دے دی، اکبر کی جوانی ہی مانگو گے نہ فرزند رسول، بات ایسی تھی۔ اب آپ بھی لگ گئے ہیں تو میں مزید نہیں پڑھوں گا، بس چند جملے مصائب کے، اور وہ بھی میں مصائب کے بند اس وقت نہیں پڑھنا چاہتا، پھر کبھی مصائب کے 2 جملے نثر میں سن لیں۔ روز عاشور کے عنوان پر کچھ بات ہوئی، میں نے بزرگ علماء سے سنا ہے کہ جناب علی اکبر اتنے خوبصورت تھے کہ بی بی ام لیلہ بھی ماں ہوتے ہوئے کبھی نظر بھر کے دیکھتی نہ تھی، محبت کی بھی نظر لگتی ہے۔ ایسا اکبر جوان ہونے کے بعد اگر کہے اماں آخری سلام کو آیا ہوں، رخصت آخر کو آیا ہوں، وہ بھی نینوا میں، ماریا میں، کربلا میں، وطن سے دور، عالم غربت، عالم مسافرت، مگر بی بی زبان دے چکی ہے، بات ایسی تھی کہ بانوں نے زبان بھی دے دی۔ جاؤ ہاں روز عاشور کے عنوان پر کچھ بات ہوئی، حسن ایثار کو آنچل میں اما بھی دے دی، بات ایسی تھی کہ بانوں نے زباں بھی دے دی۔ تو راوی لکھتا ہے کہ یوں تو خیمے سے ہر رخصت بڑی دردناک تھی،
مگر دو رخصتیں ایسی ہیں جن کا لکھنا آسان نہیں، اس لیے کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، گرتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بیوی دوڑ دوڑ کے دامن پکڑتی ہو، نہ جاؤ بھیا، نہ جاؤ بھیا، نہ جاؤ بھیا۔ مقتل میں لکھا تو نہیں ہے مگر میرا دل کہتا ہے زینب روکتی تو اکبر کا بازو پکڑتی، ام کلثوم روکتی تو بازو پکڑتی، ام لیلا روکتی تو بازو پکڑتی۔ اس کا مطلب کوئی ایسی بچی روک رہی ہے جس کا قد اتنا چھوٹا ہے، دامن پکڑ کے کہتی ہے بھیا تم تو چلے جاؤ گے، میرے رخسار نیلے ہو جائیں گے، میرے کانوں سے خون بہے گا۔ بلند ہو گئی آوازیں، تڑپ گئے رونے کے لیے، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا حسین علیہ السلام کے۔ میں کیا کہوں، قبلہ مقتل پڑھتے ہیں آپ بھی، بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ سے شرمندگی ہوتی ہے، اس سے پڑھ لیا پھر بھی زندہ بیٹھے ہو۔ جب مقتل پڑھنے لگیے ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کہ جب تو نے یہ پڑھ لیا تو پھر زندہ کیوں بیٹھا ہے؟ حسین غریب اسلام و آقا پر نرم دل تھے، نازک دل تھے، کسی کے بچے کو دیکھتے تھے تڑپ جاتے تھے۔ اکبر کو بھیجنا کوئی آسان تھا حسین کے لیے؟ حسین کی تڑپ کا اندازہ لگانا ہو تو یوں لگائیں کہ حسین نے علی اکبر کو بھیجتے وقت بندوں میں کسی کو گواہ نہیں بنایا، طرف آسماں دیکھ کے کہا تو گواہ رہنا، اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت، رفتار و گفتار میں تیرے حبیب کی شبیہ ہے۔ رو لیے تو میں بھی تمام کر دوں مجلس۔ مارے گئے اکبر، 18 برس کے جوان کلیجے میں برچھی اتری۔ بیٹے کے بعد باپ کا جینا بھی کوئی جینا ہوتا ہے۔ فرزند رسول بھی کچھ دیر بعد اپنے کڑیل جوان کے پاس چلے گئے۔ پھر ایک شام آئی، جیسی شام نہ اس سے پہلے آئی تھی نہ اس کے بعد آئے گی، نام ہی پڑ گیا شام غریبوں۔ ہمارے یہاں اگر اردو میں بھی کچھ لکھا ہوا ہو، کوئی کاغذ خاک پر گر جائے تو جلدی سے اٹھاتے ہیں، کہیں نام تو نہیں لکھا ہے امام کا، کہیں کوئی آیت تو نہیں لکھی ہے، آئے عرض کربلا رات بھر جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر بولتا ہوا قرآن بیٹھا رہا۔ ارے قرآن عصمت زہرا کی آیتیں بیٹھی رہی، وہ بھی سروں پر چادر نہیں۔ رات کس وحشت سے گزری یہ ایک الگ کا موضوع ہے، انشاءاللہ پھر کبھی حاضر ہونا ہوا یاد دلائیے گا تو عرض کروں گا۔ ہو کا عالم، جنگل، بیابان، سناٹا، چاروں جانب لاشیں، دشمنوں کے نرغے، ایسے عالم میں لٹے ہوئے کارواں کا رات گزارنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی، لیکن
سب کچھ راہ خدا میں تھا۔ علی کی بیٹی نے سب گوارا کیا، تو 11ویں محرم آئی، آیتیں رسیوں میں باندھی گئی، قرآن زنجیروں میں جکڑا گیا، سر نیزوں پر چڑھائے گئے۔ تو آپ یہاں سے بارہ بنکی جائیے تو رستے میں کچھ گاؤں بھی پڑیں گے آپ کو۔ تو یہ جو جنگل سے کارواں چلا تھا تو رستے میں گاؤں بھی پڑتے تھے، تو ایک گاؤں سے کچھ عورتیں کھیتوں پہ آئی تھی، ان میں ایک بوڑھی عورت بھی تھی۔ اتنے میں کربلا کی جانب سے ایک غبار اٹھا۔ اس زمانے میں غبار کا اٹھنا کارواں کے آنے کی خبر دیتا تھا۔ عورتیں رک گئیں، یا اللہ یہ نینوا کی جانب سے کون آ رہا ہے، یہ کربلا کی جانب سے کون آ رہا ہے؟ اس لیے کہ ادھر سے تو کسی کا گزر نہیں ہوتا، صحرا ہے، دشت ہے، بیابان ہے۔ ابھی انتظار میں تھی کہ اتنے میں غبار کی چادر پھٹی، کارواں نمودار ہوا۔ تو عجب شان کا کارواں تھا، آگے آگے نیزوں پر سر تھے، پیچھے پیچھے زنجیروں میں جکڑا ایک قیدی تھا، اس کے پیچھے برہنہ اونٹوں پر کچھ بے ردہ بیویاں جن کے ہاتھ پر سے گردن بندھے تھے۔ عورتوں نے حیرت سے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی۔ کارواں قریب آیا، نیزوں پر رکھے ہوئے سر گزرنے لگے۔ ایک سر گزرا، دوسرا سر گزرا، تیسرا سر گزرا۔ انہی سروں میں گیسوؤں والے کا سر خاک و خون میں ڈوبا، مگر 14ویں کے چاند کی طرح روشن۔ بوڑھی عورتوں نے ساری عورتوں کو بلایا، کہ ہاتھوں کو طرف آسماں اٹھاؤ، میں دعا کروں تم آمین کہو۔ یہ کہہ کے اس نے کہا، اے میرے معبود، جب یہ جوان مارا گیا ہو، اس کی ماں زندہ نہ رہی ہو، ناقے سے ام لیلا کی آواز آئی، اے بیویوں یہ نہ کہو میں اس کی دکھیا ماں، یہ میرا کڑی الجوان علی اکبر برچیوں سے مارا گیا۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي حاربت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين علیہ السلام۔ آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے پھر سورۃ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور
جناب اختر عباس صاحب ابن مرتضی حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك، السلام عليك على الأئمة المعصومين من بنيك، السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء وكوفة، خصوصا سيدي ومولاي أبو الفضل العباس ابن علي ابن أبي طالب ومسلم ابن عقيل، روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس أنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس سلطان العرب والعجم، السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى أيها الرضا الراضي بالقدر والقضاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، ألمان ألمان ألمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد.